تشنگی محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے حدیث کے بغیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تاریخ کے اندر انہوں نے ہمیشہ ٹھوکریں کھائی ہیں اور ان کی عقل کوئی واضح نقشہ ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکی. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ خود قرآن مجید کے مطالعے کا تقاضا یہ ہے، اس کے احکام کی فنی ضرورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس شخصیت کے احوال کو، اس کے اعمال کو، اس کے افعال کو، اس کی حرکات کو، اس کے خصائل کو، اس کے شمائل کو، ہر چیز کو ہمارے سامنے محفوظ رکھا جائے. بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت بڑی عجیب ہے کہ انبیاء کے زمانوں میں یہ ایک رواج رہا ہے کہ اس زمانے کے معاشرے اور امتیں ان سے ان کی الوہیت کے لیے مطالبہ کرتی تھیں کہ آپ کو ہمیں معجزہ دکھائیں، اپنی کوئی کرامت دکھائیں تاکہ ہم آپ کی نبوت کے قائل ہو سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تاریخ انبیاء کے ان تقاضوں کی طرح یہ تقاضا کیا گیا، اور آپ چاہتے تو یہ تقاضا پورا ہو سکتا تھا، ناممکنات میں سے نہیں تھا. لیکن تاریخ انسانی کی یہ واحد مثال ہے، اور قرآن اس مثال کو کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں نے تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر گزاری ہے، 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے گزری، اور اگر یہ 40 سالہ زندگی کے بارے میں تم عقل نہیں رکھتے، کیا یہ میری زندگی تمہارے سامنے کوئی تفصیل، کوئی نمونہ، کوئی کردار، کوئی سیرت پیش نہیں کرتی؟ دنیا کے اندر یہ واحد مثال ہے کہ ایک پیغمبر نے، اور اس کو قرآن کوٹ کر رہا ہے، کہ ایک پیغمبر اپنی نبوت کے استدلال اور استشہاد کے لیے اپنی ذاتی زندگی کو مثال کے طور پر پیش کر رہا ہے. بڑی مشکل بات ہے کہ اس لیے کہ عربوں کے اندر وہ ذاتی زندگی کس طرح سے سامنے آتی تھی. آپ لوگوں کے سامنے، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اور آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز موجود نہیں ہے کہ عربوں کی خاندانی اور قبائلی زندگی کے اندر شخصیتیں کس اعتبار سے محفوظ ہوتی تھی. وہ قوم جو اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کا نسل بھی بحال رکھتی تھی اور اس کو محفوظ کرتی تھی، انسانوں کے حوالے سے تو بڑا عجیب و غریب ہے. اسلام سے پہلے حجاز اور عرب کی ہی ٹیریٹری کے اندر ایک چیز ملتی ہے جسے ہم ایام العرب کہتے ہیں. ایام العرب کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ہاں جنگیں ہوتی تھیں، قبائل کے درمیان کشمکش ہوتی تھی، ان کے ہاں میلے ہوتے تھے، ثقافتی مراکز ہوتے تھے، ان میں بڑے لوگوں کے قصائد پڑھے جاتے تھے، ان میں مختلف قسم کی ثقافتی سرگرمیاں جاری رہتی تھی، اور ان سب کا ریکارڈ جو تھا وہ لکھا ہوا نہیں، ان کے حافظوں میں اور وسطارہ موجود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں 313 صرف شاعرات خواتین گزری ہیں، ان کا کلام موجود ہے، اس وقت لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن حافظوں کی مدد سے وہ دنیا کے اندر منتقل ہوتا چلا گیا. تو یہ جو وربل ٹریڈیشن ایک پوری کی پوری چل رہی ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پورے طور پر ان کے سامنے موجود تھی. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی زندگی کے ابتدائی معاملات کیا ہیں، بلکہ تاریخ کا ایک عجیب و غریب مرحلہ ہے. آپ کے شجرہ نسب کے اعتبار سے، آپ کی جو انسیسٹری ہے اس کے اعتبار سے پوری تفصیلات ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک ایک چیز اس کے اندر وہ موجود ہے. آپ کے والدین، آپ کے ددھیال، آپ کے ننھال، آپ کا خاندان، ان کی ساری صورتحال، آپ کا بچپن، آپ کے بچپن کی ایک ایک تفصیل، اس کے بعد زندگی کے مراحل کے اندر وہ ساری کی ساری شکلیں اور صورتیں. اس کے اندر کچھ واقعات جو ہیں وہ آپ کی سیرت کو ڈپکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ زمانہ جاہلیت کے. ابھی آپ نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے، نبوت کا اعلان نہیں ہوا، اگرچہ نبوت سے پہلے کی بھی 40 سالہ زندگی ایک پاکیزگی اور تقدس کا نمونہ ہے، لیکن وہ نبوت کا نمونہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی احکامات موجود نہیں ہیں. اس زندگی کے اندر ابھی آپ کی حیات طیبہ صرف 20 سال کی تھی کہ اس زمانے کے اندر عربوں نے ایک سوشل کانٹریکٹ اپنے اندر پیدا کیا کہ کچھ لوگ آتے تھے اور ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی تھی. تو وہاں پر ایک حلف الفضول ایک کانٹریکٹ تھا، سوشل کانٹریکٹ، جس پر سائن کیے گئے. چونکہ اس معاہدے کے اندر فضل نامی لوگ بہت زیادہ تھے، لہذا اس معاہدے کا نام ہی حلف الفضول رکھا گیا، اور وہ آج وہ ہمارے سامنے موجود ہے. 5 سطروں کی وہ دستاویز جو اپنے اندر بڑی حکمت رکھتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ون آف دا سگنیٹریز، اس میں آپ نے دستخط فرمائے، آپ نے اپنا اس کے توثیق کی اس کے ساتھ. اس کے بعد پھر یہ دیکھتے ہیں کہ نبوت سے 5 سال پہلے کی زندگی کے اندر پھر آپ کا ایک مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے جب حجر اسود کی تنصیب کا موقع آتا ہے، اور اس میں آپ کی حکیمانہ زندگی کا ایک رول ہمارے سامنے آتا ہے. اس سے پہلے آپ ایک بین الاقوامی، بین القبائلی تجارت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس تجارت کے اندر مکہ سے نکل کر شام اور عراق کے علاقوں کی طرف آپ کے اسفار ہمارے سامنے موجود ہیں. ان اسفار کے اندر آپ کا کردار سامنے آتا ہے، اور اسی کردار سے متاثر ہونے کے نتیجے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی
اور دونوں مرتبہ ان کی اولاد تھی، اور ان سے شادی کے بہت سارے لوگ خواہش مند تھے، لیکن عرب کے اس شخصیت کے ساتھ وہ محض کردار اور سیرت کی وجہ سے ایک تعلق جو ہے وہ پورا پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس زمانے کے اندر لوگوں کا، یعنی ایک ذاتی طور پر لوگوں کی ایمانتوں کا، بینکنگ سٹائل تو اس زمانے کے اندر موجود نہیں تھا، لیکن شخصی اعتبار سے وہ شخص جو کسی کی ایمانتوں کی بہترین حفاظت کر سکتا ہے، وہ ہمارے سامنے وہ موجود ہے کہ کس طرح سے آپ پر وہ اعتماد کیا جاتا تھا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف نبوت کے بعد کی زندگی تو ایک عجیب و غریب کرشمہ ہے، نبوت سے پہلے کا جو 40 سالہ ریکارڈ ہے وہ بھی آج ہمارے سامنے پورے طور پر موجود ہے، اور اس پر سینکڑوں کتابیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں۔ اب نبوت کے بعد ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب اس تعلق کے حوالے سے کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں، اور اس میں جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے سب سے پہلی وحی کے اندر جو لفظ اقرا سے شروع ہوتی ہے، اس کی تیسری ہی آیت میں الذی علم بالقلم کا ذکر کیا کہ یہ وہ علم ہے جسے قلم کے ذریعے سے محفوظ کیا جائے گا، اور پھر ایک اور وحی میں کہا گیا نون والقلم وما یسطرون، وہ قلم کی قسم کھائی گئی ہے جو کہ لکھتی بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا آنکھیں رکھنے والے اور آنکھیں نہ رکھنے والے یہ اور برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک علم کا، ایک تحریر کا، ایک کتابت کا، بلکہ کہا گیا کہ آپس میں لین دین کرو تو قید کتابت میں لاؤ، اس پر شہادت اور وٹنس جو ہے اس پر وہ تم اس پر قائم کرو۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہذیب ہے وہ ایک طرح سے تحریر کی اور نگارش کی ایک تہذیب ہے۔ ول ڈوران نے، جس نے 10 والیوم کے اندر ہسٹری آف سیولائزیشن لکھی ہے، اور ہماری ہر اچھی لائبریری کے اندر ول ڈوران کی وہ ہسٹری آف سیولائزیشن موجود ہے، اس کے اندر وہ والیوم جو ایج آف فیتھ کے نام سے موجود ہے، اس کے اندر وہ سٹارٹ یہاں سے کرتا ہے وٹ ٹو سے دا گریجر آف دیٹ پروفٹ ہو ہیز سیڈ دیٹ دا انک آف دا اسکالر از ہولیر دین دا ڈراپ آف دا بلڈ آف دا مرٹر۔ وہ اس سے آغاز کرتا ہے کہ اس تہذیب کو کیا کہا جائے کہ جس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عالم کے قلم کی روشنائی جو ہے وہ شہید کے خون کے قطرے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب شہید تو بڑی عجیب چیز ہے، لیکن عالم کے قلم کی روشنائی کو اس لیے افضل کہا گیا کہ عالم کے قلم کی روشنائی سینکڑوں شہداء کے جذبات کو جنم دے سکتی ہے، وہ ایک تحریک پیدا کر سکتی ہے، وہ جذبوں کے لیے اس کو چینلائز کر سکتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اسلامی تہذیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب جو ہے وہ بنیادی اعتبار سے ایک تحریر کی، ایک علم کی، ایک تحقیق کی روایت کو ہمارے سامنے لاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کل 17 آدمی تھے جو عرب کے پورے معاشرے میں لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، اور ان 17 آدمی بھی بکھرے ہوئے تھے، خط ہیری یا خط نبتی کے اندر وہ لکھا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علمی ورثے سے اور نبوت کے اس نظام سے اور الذی علم بالقلم کی تعلیم کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 50 لوگ تو وہ تھے جو قرآن کیلیگرافسٹ تھے۔ 50 کم از کم لوگ ہمیں وہ ملتے ہیں جو صرف قرآن مجید کی جب بھی وحی آتی تھی اس کی کتابت کرتے تھے، کراطیس کے اندر اس کو لکھتے تھے۔ ایک لکھنے کا یہ معیار تھا، اور ابتدا میں اس بات کی بھی کوشش کی گئی کہ کہیں یہ لکھنا دوسری چیز کے ساتھ مشترک نہ ہو جائے، لہذا بعض مواقع پر آپ نے کہا کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، اس لیے نہیں کہ اور لکھا، لیکن بعد میں جب یہ سارا سلسلہ مرتب ہوا تو آپ نے خود حکم دیا کہ اور چیزوں کو لکھا جایا کرے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ان چیزوں کو باقاعدہ لکھنے کا ایک پورے کا پورا عمل جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ میں ایک اعتراض کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ آج یہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو حدیث کا علم آج ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ تو کہیں 300 سال بعد جا کر کہیں مرتب ہوا، اب ایک ایسا علم، ایک ایسا ٹیکسٹ، ایک ایسا متن جسے 300 سال بعد جا کر مرتب کیا جائے، وہ اس لائق ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے؟ بظاہر اس اعتراض کے اندر بہت ویٹیج اور بہت وزن دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت اور تحقیق کی دنیا میں اس کا کوئی وزن موجود نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے زمانے کے اندر قرآن مجید کے علاوہ جو تحریریں تھیں اسلامی ریاست کی، احکام کی، اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ جب اس کا مطالعہ کیا جائے تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے۔
اس کی تفصیل کا موقع نہیں، صرف اتنی بات آپ کے سامنے چند اشارات آپ کو دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ کس قدر ہے، بلکہ ایک جملہ یہ کہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ایک ڈاکومنٹڈ لائف ہے۔ ان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ڈاکومنٹ کے ساتھ تعلق نہ رکھتا، اور ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے لیگل اعتبار سے اس کو جاننا چاہیے کہ وہ چیز جو ایک تحریری مسودے کی شکل کے اندر موجود ہے، وہ تحریری طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ نے اگر مکہ کے لوگوں کی ایذار آسانیوں کی وجہ سے اگر اپنے ساتھیوں کو ایتھوپیا اور حبشہ کے اندر، ایبیسینیا کے اندر نجاشی کے پاس بھیجا تو جعفر طیار کو خط دیا اور وہ خط اس کو بھیجا گیا، یہ خط جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر جاتے ہیں، اور مدینہ جانے سے پہلے راستے کے اندر موجود ہیں، اور عرب کی تاریخ کا سب سے بڑے انعام کا اعلان کیا گیا کہ جو آپ کو زندہ یا خدا نخواستہ نعوذ باللہ آپ کو مردہ شکل کے اندر گرفتار کرے گا، اس کو عرب کے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائے گے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ صحرائی زندگی کے اندر ایک سرخ اونٹ کی کیا قدر و قیمت تھی، اور 100 سرخ اونٹوں کی کیا نوعیت ہو سکتی۔ اس زندگی اور موت کے سفر کے دوران بہت سارے لوگ لالچ کے اندر آپ کا تعاقب کرتے ہیں، ان میں سے ایک شخص دور تک اور دیر تک تعاقب کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اور وہ سراقہ بن مالک ہے، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ ان کا تعاقب میں نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا اس موقع پر وہ امان طلب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امان عطا کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ گارنٹی اور یہ امان نامہ مجھے لکھ کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تحریر لکھ نہیں سکتے، سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس کوئی سامان نوشت و خوان موجود نہیں ہے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر کے خادم تھے، وہ سارا دن کی خبریں اکٹھی کر کے شام کو پہنچتے تھے، وہ آئے اور اتفاق سے ان کے پاس کاغذ اس زمانے کا جو پارچمنٹ ہوتے تھے اور لکھنے کا سامان موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کی اس پریشانی کے دوران بھی وہ امان نامہ لکھا ہوا سراقہ بن مالک کو عطا کیا۔ اور اس کے بعد جب آپ مدینہ میں پہنچتے ہیں تو مدینہ میں 4 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور اس 4 مربع کلومیٹر کے علاقے کے اندر اوس بھی تھے، خزرج بھی تھے، اور یہود کے 3 قبیلے بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر بھی تھے۔ اس کے اندر مہاجرین کی بھی ایک تعداد تھی جو کہ 300 کے قریب افراد موجود تھے، مقامی انصار تھے، یہ ایک کاسموپولیٹن سٹی تھی۔ یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹا سا کراچی تھا جس میں مختلف مذاہب، مختلف زبانیں، مختلف تہذیبیں، مختلف قسم کے لوگ موجود تھے۔ اس کاسموپولیٹن سٹی کے اندر جو یثرب اور مدینہ اس زمانے کا کاسموپولیٹن سٹی تھا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر جو ہے جسے فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے، تاریخ انسانی میں اس سے پہلے کسی ریاست یا سٹی اسٹیٹ کے لیے کبھی کوئی دستور نہیں لکھوایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستور کو لکھوایا، وول ہاؤزن نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، 54 دفعات پر وہ مشتمل ہے، 54 آرٹیکلز ہیں اس کے، اور ان 54 آرٹیکلز کے اندر آدھے تو آرٹیکلز بلیورز کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور ریمیننگ جو ہیں وہ سارے کے سارے نان بلیورز کے لیے، جو یہود تھے، عیسائی تھے یا دوسرے طبقات سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ دستاویز لکھی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے دستخط کیے ہیں، اور بنو قریظہ نے جب اس کانسٹیٹیوشنل ایگریمنٹ کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ شو کیا تو ان کے خلاف پھر جہاد کیا گیا اور ان کو سزا بھی ملی، یہ کانسٹیٹیوشن بھی لکھوایا گیا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مواقع پر بڑی عجیب و غریب قسم کی دستاویزات لکھوائی ہیں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام سے علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور جہازران قبیلے کے آدمی تھے، ان کو جب یہ اندازہ ہوا کہ قرآن مجید کی برکت سے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بشارتیں ہیں